جی السلام علیکم۔ آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے الیکشن نزدیک ہیں، اور بہت سے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ الیکٹورل کالج کا کیا مطلب ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ڈائریکٹ ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتا ہے، یا الیکٹورل کالج کون ہے جو اس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جن ملکوں میں پارلیمانی سسٹم ہے جمہوریت کا، ان کو اس کی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن وہ انٹرسٹڈ ہیں امریکن پالیٹکس میں، تو میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو شیئر کر دوں تاکہ کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ الیکٹورل کالج کیا ہے۔ تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا میپ ہے آپ کے سامنے۔ اس میں ہر اسٹیٹ کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ الیکٹورل کالج ووٹس نمبر ہیں اس اسٹیٹ کے۔ تو جیسے یہ جو لیفٹ باٹم پہ 55 ہے، یہ کیلیفورنیا کے ہیں، اس کے 55 الیکٹورل ووٹس ہیں، اور 38 جو ہیں یہ ٹیکسس کے ہیں ایٹ دا بارم، اور نیو یارک کے 29 ہیں، پینسلوینیا کے 20 ہیں، اور فلوریڈا کے 29 ہیں یہ کارنر پہ۔ تو باقی چھوٹی اسٹیٹس میں بعض کے 3 ہیں، اور بعض کے 5 بھی ہیں، 9 ہے، 50 اسٹیٹس ہیں۔ الاسکا یہ جو دوسری طرف ہے اس کے 3 ہیں، اور ہوائی جو جزائر ہیں ان کے 4 ہیں۔ تو یہ آبادی کے لحاظ سے ہر اسٹیٹ کو اس کے الیکٹورل کالج ووٹ جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے الاٹ ہوتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کو اس کی آبادی کے لحاظ سے ان کے جو اسٹیٹ آف ریپرزینٹیوز ہیں، جیسے ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں ہر پارلیمانی ڈیموکریسی میں، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ میں کانگریس میں 2 ہاؤسز ہیں، ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے اور ایک سینٹ ہے۔ سینٹ میں جو ہے 2 ہر اسٹیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے 2 ہیں، چاہے اسٹیٹ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں اس کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے ہلکا وار ان کو الاؤٹ ہوتے ہیں۔ تو الیکٹورل کالج کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہوتی ہے جو جتنے ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ممبر ہیں، پلس 2 جو سینٹ کے ممبر ہیں۔ تو جیسے کہ کیلیفورنیا میں 53 جو ممبرس ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے آتے ہیں، اور 2 سینٹ کے آتے ہیں، تو اس سے ان کے 55 ان کے پاس الیکٹورل کالج ووٹ ہیں۔ اور جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں جیسے نویڈا ہے، یا یا اس سے بھی چھوٹی مونٹینا وغیرہ، ان کے ایک پوری اسٹیٹ میں ریپرزینٹیو ہے، تو اس کے جو 2 سینیٹر ہیں تو ان کو 3 الیکٹورل کالج ووٹ ملے۔ اچھا، تو جب پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بیلٹ میں ووٹ ڈالنے جاتے تو جس بھی اسٹیٹ میں آپ الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ یا کاؤنٹی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے۔ تو ہر اسٹیٹ کی اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ وہ یہ جو الیکٹورل کالج ووٹس اس کو الاٹ ہوئے میں وہ کس ریپرزینٹیو کو کس حساب سے دیں گے۔ تو 50 میں سے 48 اسٹیٹس کا لا یہ ہے کہ جو بھی دونوں امیدواروں میں یا 3 امیدوار یا جتنے بھی امیدوار ہیں، لیکن اس دفعہ 2 زیادہ بڑے امیدوار ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن، پچھلی دفعہ ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ تو جو بھی ایک اسٹیٹ سے جیت جاتا ہے، مطلب اس کے 50% سے زیادہ ووٹ ہو جاتے ہیں، تو 48 اسٹیٹ میں یہ لا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے الیکٹورل کالج ووٹ ہیں وہ اس امیدوار کو مل جائیں گے۔ تو اگر کیلیفورنیا میں کوئی امیدوار جیت جاتا ہے اور اس کو 50% ووٹ ملتے ہیں یا 90% ووٹ ملتے ہیں، اس سے نہیں فرق پڑتا، یا 100% ووٹ مل جاتے ہیں یا 75%، 50% سے زیادہ ووٹ مل جائے، جس کے بھی ووٹ زیادہ ہوں گے اس کو 55 الیکٹورل کالج ووٹ کیلیفورنیا الاٹ کر دے گی۔ تو اسی طرح 48 اسٹیٹ میں یہی لا چلتا ہے کہ ونر ٹیکس آل، کہ جو بھی چاہے ایک ووٹ زیادہ لے لے، اس کے سارے الیکٹورل کالج ووٹ جو ہیں وہ اس امیدوار کو مل جائیں گے۔ تو صرف 2 اسٹیٹس جو ہیں، ایک مین ہے اور ایک نیبراسکا ہے،
ان کا یہ ہے کہ وہ جو حلقہ ہے ان کی کانگریس کا، وہ اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی جس حلقے میں جس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں اس کے الیکٹورل ووٹ وہ اس کو دیتے ہیں، لیکن جس کے 50% سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو سینٹ کے جو 2 ووٹ ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کی تفریق ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کو 50% سے زیادہ ملے ووٹ لیکن وہ ایک حلقے سے جیت جائے تو آ، آ، ظاہری بات ہے وہ ایک حلقے سے جیتے گا، اس کو آ، 3 یا زیادہ تر الیکٹورل کالج ووٹ اس کو پڑ جاتے ہیں، اگر دوسرا ایک حلقے سے جیتے تو اس کو ایک ووٹ مل جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر 48 اسٹیٹس میں یہی لا ہے کہ ونر ٹیکس آل، چاہے 1% بھی ووٹ کسی کو زیادہ ملے تو وہ جو ہے وہ اس کے الیکٹورل کالج ووٹس اس کو مل جاتے ہیں، تو آخر میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس کو کتنے الیکٹورل کالج ووٹس ملے ہیں، تو جس کے زیادہ تر الیکٹورل کالج ووٹس ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی مختلف اسٹیٹس میں آپ دیکھیں، کیلیفورنیا کی آلموسٹ 4 کروڑ آبادی ہے، ٹیکسس کی 3 کروڑ کے قریب ہے، 2 کروڑ 80 لاکھ، فلوریڈا کی 2 لاکھ 10 ہزار ہے، نیو یارک کی 2 کروڑ کے قریب ہے، پینسلوینیا کی 1 کروڑ 20 لاکھ کے، تو اسی طرح مختلف آبادیاں ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو الیکٹورل کالج ووٹ الاٹ ہوئے ہیں۔ تو اب 2016 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں جس میں سرخ کلر ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا، تو الاسکا اور ٹیکسس، ایریزونا، اور مطلب یہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کا نقشہ دیکھیں اس میں جو ریڈ کلر میں ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا اور جو بلو کلر میں وہ ہلری کلنٹن جیتی تھی۔ تو اس میں مین میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 ووٹ جو ہیں وہ ہلری کلنٹن کو ملے ہیں، ایک ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 2 اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جو ونر ٹیکس آل نہیں کرتی، تو اس میں ہوا یہ ہوگا کہ زیادہ تر ووٹ ہلری کلنٹن کو پڑے ہوں گے، لیکن کسی ایک حلقے میں، کیونکہ اس میں 2 حلقے ہیں کانگریس کے، ایک حلقے میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہوگا تو اس کو 1 ووٹ ملا اور ہلری کلنٹن کو 3 ملے، اور نبراسکا میں اوور آل ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہوگا تو اس کو 5 کے 5 ووٹ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو جب آپ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں سب جو اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے اور ورسز جو اسٹیٹ ہلری کلنٹن جیتی ہے، تو الیکٹورل ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو گئے تھے 304 اور ہلری کلنٹن کو صرف 227 پڑے تھے، لیکن آپ جب پاپولر ووٹ کرتے ہیں تو ہلری کلنٹن کو تقریباً 30 لاکھ ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ملے تھے۔ اب یہ اکثر لوگوں کے لیے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ووٹ تو زیادہ ہلری کلنٹن کو پڑے تھے لیکن جیت ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو اس میں ہوا یہ ہوگا کہ کیلیفورنیا کی کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور وہ اوور ویلمنگلی جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہلری کلنٹن کو 75% ووٹ پڑ گئے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیلیفورنیا کی آبادی ہے تقریباً 4 لاکھ، تو 4 کروڑ سوری، تو اگر ادھر یہاں پہ اس کو 20-30 لاکھ کی 40 لاکھ کی ایج مل گئی ہوگی، کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے 50 لاکھ کی ایج مل گئی ہو، تو لیکن اس کے الیکٹورل ووٹ تو 55 ہی ہیں، اگر وہ اس کو 1 ووٹ زیادہ ڈلتا یا 50 لاکھ زیادہ ڈلتے، تو باقی کی جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ تر ووٹ لیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیلیفورنیا کو مائنس کر دیں تو باقی کے اسٹیٹس میں اوور آل ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ پڑیں، تو اس سسٹم کی وجہ سے بعض کا یوں ہوتا ہے، تقریباً 3 دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہسٹری میں ایسے ہوا ہے کہ الیکٹورل کالج ووٹ جو ہیں کسی اور امیدوار کو زیادہ پڑے ہیں اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ کسی اور امیدوار کو ڈلے ہیں زیادہ، مطلب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا پچھلی دفعہ، اس سے پہلے جارج بش جونیئر کا یہ 2000 کے الیکشن میں، اس سے پہلے جان ایف کینیڈی جب وہ نکسن کے خلاف 1960s میں الیکشن جیتے تھے تو ان کو الیکٹورل کو ووٹ زیادہ ڈلے تھے جبکہ نکسن کو پاپولر ووٹ زیادہ ڈلے تھے۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ بنا ہے ایک کمپرومائز کے تحت، آج سے 200-250 سال پہلے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی ابتدا ہو رہی تھی، کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا، تو جو چھوٹی اسٹیٹس تھی ان کو یہ تحفظات تھے کہ بھئی جو بڑی اسٹیٹ ہے، اب اس وقت نیو یارک کی آبادی سب سے زیادہ تھی اور اس کی آبادی ایک اسٹیٹ کی کافی اسٹیٹس کو ملا کے بھی نیو یارک کی اکیلے کی آبادی زیادہ تھی،
جیسا کہ اگر ابھی آپ دیکھیں تو تین چار اسٹیٹ کیلیفورنیا، نیو یارک، فلوریڈا اور پینسلوینیا کی آبادی ملا لے تو یہ تقریباً آدھے سے زیادہ بن جاتی ہے آبادی. تو چھوٹی ریاستوں کو آم، یہ مسئلہ تھا کہ اس طرح تو ہماری آواز دب جائے گی. اب ایک امیدوار ہے وہ اگر یہ 4 5 اسٹیٹ میں اکثریت کی کے ووٹس لے کے آ جاتا ہے، مطلب لیٹ سے کہ 90% ووٹ جو ہیں ان 4 5 اسٹیٹ کے ایک امیدوار کو ڈل جاتے تو باقی کی 40 سم اسٹیٹ جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک کمپرومائز تھا کہ اس سے پاپولر ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ چھوٹی اسٹیٹس کا ایک حصہ ضرور رہتا ہے الیکشن میں. اور یہ 2 250 سال سے ہی چل رہا ہے معاملہ. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پاپولر ووٹ کی طرف لے کے جائیں، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں رہا. اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں. مطلب آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ہاؤسز میں، اور 2/3 میجورٹی آپ کو جو اسٹیٹ کی گورنمنٹس ہیں ان میں بھی چاہیے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج تک 20 امینڈمنٹس تو ہوئی ہیں 200 سال میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو اس کوئی مزید سوال ہیں اس بارے میں، یا کچھ کلیئرٹی آئی آپ کے ذہن میں. اور جو بھی سوال ہوں پلیز نیچے کامنٹ کریں، میں کوشش کروں گا ان کا جواب دوں.